اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو، ایسا کرنے پر اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تا ظاہر ہے۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی میرے رب میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجمع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپ کے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ کی کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے، اللہ بارشیں برسائیں گے، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔